السلام علیکم۔ آج ہم مردوں میں بہت ہی عام مسئلے اور اس کے حل پہ بات کریں گے، جو کہ یہ ہے کہ ڈسچارج کے بعد جو پانی کا خارج ہوتا ہے اس کا پتلا ہونا، یعنی منی کا پتلا ہونا، اسے ہم کیسے گاڑھا کر سکتے ہیں، اس کا گاڑھا ہونا اہم ہے نہیں ہے، اور کس طرح کیا خوراکیں ہم کھائیں کہ وہ اسپمس ہمارے اسٹرانگ ہو جائیں، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ عام طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے والے جو جوڑے ہوتے ہیں، جو بانجھ پن کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ خواتین جنہیں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، وہ یہ بات ڈاکٹر سے پوچھتی ہیں۔ سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ جو ہمارے شوہر ہیں یا جو ہمارے مرد ہیں، ان کی جو منی ہے وہ گاڑھی نہیں ہوتی، تو کیا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں، ماں نہیں بن پا رہے ہیں؟ تو مردوں کے اسپمس کی جانچ کے لیے سیرم کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کروایا جاتا ہے۔ تو اس کی رپورٹس میں دو چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اسپمس کاؤنٹ، ٹھیک ہے، کاؤنٹ کنسنٹریشن، یعنی کہ، اور دوسرا ہوتا ہے موٹیلٹی۔ مرد حضرات کی جو کاؤنٹ کنسنٹریشن ہے وہ 20 ہونی چاہیے، یعنی کہ گاڑھا پن کتنا ہونا چاہیے، وہ 20 ہونا چاہیے، اور جو موٹیلٹی ہے وہ 50% سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جو موٹیلٹی ہوتی ہے، یعنی جو مردوں کے جراثیم ہوتے ہیں، یعنی اسپمز ہوتے ہیں، وہ کم سے کم جو حرکت کرنے والے جو اسپمز ہوتے ہیں وہ 50 سے اوپر ہونی چاہیے ہیں۔ 50 سے نیچے ہیں تو یہ کاؤنٹ اچھا نہیں ہے۔ آپ کے جراثیموں میں سے 50% ایکٹیو ہونے چاہیے ہیں۔ اب ایک چیز میں آپ سب کو کلیئر کر دوں کہ منی کا گاڑھا ہونا یا پتلا ہونا، اس سے آپ کے بانجھ پن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اسپمس 50% ایکٹیو آ رہے ہیں اور آپ کے جو کہنا چاہیے کہ اسپمس کاؤنٹ ہے وہ اگر 20 آ رہا ہے، تو پھر چاہے آپ کی منی کتنی ہی پتلی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مگر کیونکہ پتلی منی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ رک نہیں پاتی، اس لیے جو ہے وہ کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر گاڑھا پن اس میں آ جائے تو وہ نارملائز ہو جاتے ہیں، وہ نارمل کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی منی پتلی ہے اور سیرم ٹیسٹ کا رزلٹ صحیح ہے، اچھا آیا ہے، تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو چند خوراکیں بتاؤں گی جس سے آپ منی کو گاڑھا یا بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خوراکوں سے پہلے 3 چیزیں جو کسی بھی مرد میں اسپمس کو پتلا کرنے یا جو اس کا جو ہے کنسنٹریشن کاؤنٹ ہے اسے خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں، وہ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹریس لیول۔ ہمارے میل کا اسٹریس لیول بہت ہی ہائی رہتا ہے، کبھی گھر کے مسئلوں کو لے کے، کبھی باہر کے، آفس کے، کاروبار کے، یا اگر گھر میں بچہ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ بھی ایک الگ اسٹریس ہے جو فیملی والے سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اسٹریس لیول کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی نقصان دے دیتا ہے۔ مینٹلی اگر ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو یوں سمجھیں دماغ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے، وہ بالکل سیدھا آپ کے معدے سے ہوتا ہے۔ آپ کے معدہ اس چیز سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، معدے کے مسائل ہو جاتے ہیں، ہائی بی پی ہو جاتا ہے، یہ سب اسٹریس کے نقصانات ہیں۔ اس لیے اسٹریس لیول کو سب سے پہلے آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ یا معیار اس پہ منحصر ہے کہ جو مرد حضرات زیادہ تر باہر کھانا کھاتے ہیں، ہیلدی ڈائٹ بہت ضروری ہے۔ آپ کی صحت مند غذا، جو مرد زیادہ تر باہر کھاتے ہیں وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے ہیں، وقت کا خیال نہیں رکھتے، فاسٹ فوڈ زیادہ لیتے ہیں، یعنی کہ برگر، پیزا، آئلی چیزیں، تیل چپڑے میں کھانے، تیل، اس کے ساتھ نہ ہی زندگی میں واک ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ورزش۔ ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے جسم بڑھ جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ جب کم عمر ہوتے ہیں تو وزن کسی حد تک کنٹرول ہوتا ہے،
جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو خاص طور پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے یا قیام کی زیادتی کی وجہ سے جو بد احتیاطی ہوتی ہے یا ناقص غذائیں، باہر کا کھانا، پیٹ بڑھ جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، یہ سب چیزیں مل کر اسپرمز کو بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ اب جو تیسری چیز افیکٹ کرتی ہے وہ بیماریاں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں، زیادہ تر ٹی بی یا گلے کے جو ممس آ جاتے ہیں، کان کے پیچھے گٹھلیاں سی جو ہو جاتی ہیں، ان کی بیماری یا پاؤں کا فریکچر یا کوئی بھی نچلے دھڑ میں کی گئی سرجری اسپرمس لیول کو خراب کرتی ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ غذائیں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو غذائیں بتانے سے پہلے بھی ایک چیز میں بتاؤں کہ جو ہے وہ ہے ایگ، یعنی انڈا۔ انڈا آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈا ہر چیز کو بہتر کرتا ہے، بھرپور غذائیت رکھتا ہے، پروٹین ہوتی ہے۔ ہاں، جن لوگوں میں بی پی یا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہے وہ انڈے کی زردی نکال کر انڈا لیں۔ اب جو سب سے پہلی غذا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ ہے سب سے پہلے تو ہم فروٹس پہ آ جاتے ہیں کہ فروٹس آپ کو کیا لینے چاہیے۔ تو فروٹس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے کیلا اور سیب۔ مردوں کے اسپرمز جراثیموں کو بہت زیادہ طاقتور کر دیتے ہیں، آپ کو اپنی ڈائٹ میں سے ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہتر ہے کینو۔ کینو میں ہوتا ہے وٹامن سی۔ یاد رکھیں، وہ مرد جو اپنی خوراک میں وٹامن سی کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں، ان مردوں میں ان مردوں کی نسبت جو کم وٹامن سی لیتے ہیں، منی بہت گاڑی بنتی ہے۔ عام طور پر اسپرمز کو امپروو کرنے کا طریقہ ہے بھی یہی کہ آپ وٹامن سی والی غذائیں زیادہ سے زیادہ لیں۔ وٹامن سی آپ کو لیمن میں، اورنج میں، سیب میں یعنی کینو، لیمو اور سیب میں ملتا ہے۔ بلو بیری میں، اسٹرابیری میں، یعنی جو بیریز جو ہوتی ہیں ساری، ان گروپس میں آپ کو یہ وٹامن سی بہت زیادہ ملتا ہے۔ آپ اسے اپنی خوراک میں وٹامن سی کو ضرور ایڈ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھل، یہ تمام چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو پھر آپ اس سے ریلیٹڈ میڈیسن لیں، وٹامن سی کی ٹیبلٹس لیں۔ بہت ہی ایک عام سی وٹامن سی کی گولی ہوتی ہے CAC100، جو گولی بھی ہوتی ہے، ٹیبلٹ کی شکل میں بھی ہوتی ہے، گھول کے لینے والی بھی گولی ہوتی ہے۔ یہ انجیکشن کی صورت میں بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ انجیکشن کی شکل میں بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں پر آ جاتے ہیں تو سبزیوں میں بند گوبھی، پالک بہترین غذا ہے اسپرمز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس کو گاڑھا کرنے کے لیے اور مورٹیلٹی لیول کو ہائی کرنے کے لیے، تو ضرور اپنی خوراک میں اس کو شامل کریں۔ تھرڈ چیز جو ہے وہ ہے ڈرائی فروٹ، جس میں انجیر اپنی غذا میں فوراً شامل کریں، جو کہ نہ ہی بہت مہنگی ہے۔ انجیر اگر تازے مل جائے تو بہت اچھا ہے، اگر ڈرائی فروٹ کی صورت میں ملے تو 2 پھل رات میں بھگو دیں اور صبح اسے نہار منہ کھا لیں۔ چوتھی چیز جو وہ ہے 2 بادام آپ کو لینے ہیں، 2 پستے، 2 اخروٹ، 2 کاجو لیں۔ یہ روزانہ اپنی ڈائٹ میں، خوراک میں ضرور شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز وہ ہے دیسی لہسن۔ دیسی لہسن کے بھی 2 پھل آپ دوپہر یا رات کے کھانے کے بیچ میں کھائیں۔ دیکھیں، منع کچھ نہیں ہے، مگر وہ صحت مند غذائیں جن کے مستقل استعمال سے بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے، وہ زیادہ تر جن حضرات نے ان پر عمل کیا ہے اور ان کے شریک حیات بہت جلدی کنسیو کر گئی ہیں، یہ میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں۔ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں اب آخر میں کہوں گی کہ اسموکنگ، کسی بھی قسم کا نشہ یعنی ڈرگس، وہ چاہے شیشہ ہو، حقہ ہو، نسوار ہو یا اس سے بڑھ کر کچھ ہو، یا کسی قسم کا آپ الکوہل یعنی کوئی ڈرنک لے رہے ہیں تو یہ سب بند کر دیں۔ یہ چیزیں بری طرح آپ کے اسپرمز کو متاثر کرتی ہیں، بلکہ مردوں میں اور بھی خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔